علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم آپ حضرات کے سامنے فعل ماضی اور فعل مضارع کا مکمل اجرا پیش کر چکے ہیں، کس طریقے سے اجرا کیا جائے گا، کس طریقے سے پہچان کی جائے گی۔ اب ہم جو ہے آپ حضرات کے سامنے فعل امر کا اجرا پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو مثال ہے ارجعی، تو ارجعی میں سب سے پہلا جو بیان ہو رہا ہے وہ کریں لفظ کی دونوں قسموں موضوع اور محمل میں سے موضوع ہے۔ لفظ کی دونوں قسموں موضوع اور محمل، لفظ کی دو قسمیں ہیں موضوع اور محمل، اور ان میں سے یہ کیا ہے؟ موضوع ہے۔ موضوع کیوں ہے؟ آگے اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، اس لیے کہ معنی دار ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو معنی دار ہوتے ہیں انہیں موضوع کہا جاتا ہے، اور جو غیر معنی دار ہوتے ہیں، جو معنی دار نہیں ہوتے ہیں، انہیں محمل کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 بیان کرنے ہیں کہ لفظ موضوع کی دونوں قسموں مفرد اور مرکب میں سے یہ کیا ہے؟ مفرد ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ مفرد کیوں ہے؟ مفرد کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ اکیلا ہے اور ایک معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اور پھر اسی مفرد کی وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے، تاکہ کبھی بھی اگر سامنے یہ چیز چلی آئے تو آدمی تشویش نہ کرے۔ نمبر 3 بیان فرما رہے ہیں کلمہ کی تینوں قسموں اسم، فعل اور حرف میں سے فعل ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، اور ان میں سے کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ فعل ہے تو کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے آئندہ زمانہ پایا جا رہا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو فعل قرار دیا، کیونکہ یہ علامتیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ نمبر 4 بیان فرما رہے ہیں کہ فعل کی دونوں قسموں فعل متصرف اور فعل غیر متصرف میں سے فعل متصرف ہے۔ نمبر 4 یہ کہ فعل کی دونوں قسموں فعل متصرف اور فعل غیر متصرف میں سے یہ فعل متصرف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مصدر سے ماضی، مضارع اور امر تینوں استعمال ہوتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو فعل متصرف ہوگا اس سے ماضی، مضارع اور امر تینوں استعمال ہوں گے۔ نمبر 5 بیان فرما رہے ہیں کہ پھر مفعول بہ چاہنے اور نہ چاہنے کے اعتبار سے فعل کی دونوں قسموں فعل لازم اور فعل متعدی میں سے فعل لازم ہے۔ اب فعل لازم کیوں ہے؟ آگے اس کی وضاحت فرما رہے ہیں اس لیے کہ یہ صرف فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، یعنی اسے مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 6 بیان فرمانے کہ زمانے کے اعتبار سے فعل متصرف کی تینوں قسموں ماضی، مضارع اور امر میں سے یہ امر ہے۔ امر کیوں ہے؟ آگے اس کی وضاحت فرمانے اس لیے کہ یہ زمانہ آئندہ میں فاعل مخاطب سے ایک کام کے کرنے کی طلب پر دلالت کر رہا ہے۔ نمبر 7 بیان فرمانے کہ حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے فعل متصرف کی دونوں قسموں ثلاثی اور رباعی میں سے ثلاثی ہے۔ اب یہ ثلاثی اور رباعی میں سے ثلاثی ہے، تو ثلاثی ہے کیوں؟ آگے وضاحت فرمانے ہیں اس لیے کہ اس میں 3 حروف اصلی ہیں، اس لیے کہ اس میں 3 حروف اصلی ہیں۔ کون کون؟ را، جیم، عین، را، جیم، عین، یہ اصلی ہیں۔ اب نمبر 8 فرما رہے ہیں کہ ثلاثی کی دونوں قسموں ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فیہ میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ اب یہ ثلاثی مجرد ہے کیوں؟ آگے اس کی وضاحت فرما رہے ہیں اس لیے کہ اس کی ماضی میں 3 حروف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر 3 حروف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف نہ ہو تو وہ ثلاثی مجرد کہلاتا ہے، وہ ثلاثی مزید فی نہیں ہوگا۔ اس کے آگے نمبر 9 بیان فرما رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد کی دونوں قسموں مضطرد اور شاذ میں سے مضطرد ہے۔ اب مضطرد ہے کیوں؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اس کا وزن زیادہ استعمال ہوتا ہے،
تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جس کا وزن زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ مضطرد کہلاتا ہے، جیسے باب نصر ینصر، باب ضرب یضرب، باب سمع یسمع، باب فتح یفتح، کرم یکرم، تو یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو انہیں مضطرد کہا جاتا ہے۔ نمبر 10 بیان فرما رہے ہیں ثلاثی مجرد مضطرد کے 5 ابواب: باب نصر ینصر، باب ضرب یضرب، باب سمع یسمع، باب فتح یفتح، اور باب کرم یکرم میں سے باب ضرب سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد مضطرد کے 5 باب: باب نصر ینصر، باب ضرب یضرب، باب سمع یسمع، باب فتح یفتح، باب کرم یکرم میں سے باب ضرب سے ہے، ضرب یضرب سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماضی میں عین کلمے کے فتحہ اور مضارع میں عین کلمے کے کسرے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 11 وضاحت فرمانے کی حروف کی اقسام کے اعتبار سے، حروف کی اقسام کے اعتبار سے فعل کی 4 قسموں صحیح، محموز، معتل اور مضاعف میں سے فعل صحیح ہے۔ نمبر 11 کیا ہے؟ حروف کی اقسام کے اعتبار سے فعل کی 4 قسموں، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حروف کی اقسام کے اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں ہیں: صحیح، محموز، معتل اور مضاعف۔ اب ان میں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فعل صحیح ہے۔ اب فعل صحیح ہے تو کیوں ہے؟ اس کی وضاحت فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ اس کے حروف اصلی میں حمزہ، حرف علت اور 2 حرف ایک جنس کے نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کے حروف اصلی میں حمزہ اور حرف علت اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہوں وہ فعل صحیح کہلاتا ہے، وہ صحیح کہلاتا ہے، اس میں صحیح یا فعل صحیح کہلاتا ہے۔ یہاں تک ہم نے فعل امر کا اجرا کیا تو ہمارے 3 چیزیں ہم نے پورا کر لی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے فعل ماضی کا اجرا کیا، قد حمدہ والا، اس کے بعد ہم نے لا یجیبان فعل مضارع کا اجرا کیا، اور پھر تیسرا ہم نے فعل امر کا آج اجرا کر لیا ہے۔ اب یہ فعل کا اجرا مکمل ہو چکا ہے، پورا ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن کل آپ حضرات کے سامنے اسم کا اجرا پیش کیا جائے گا، کس طریقے سے اسم کا اجرا کیا جائے۔ تو یہیں پر ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔